بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت خود ایک معجزہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ بہت سے معجزات جڑے ہیں جن کا تذکرہ ہمیں مختلف روایات میں ملتا ہے۔ ملک شام کا ایک یہودی مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا کہ بہت قریب ہے کہ زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس راستے پر چلے گا، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا، یہی اس کا زمانہ ہے، جو اس کی نبوت اور زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا اور اس کی مخالفت کرے گا وہ اپنے مقصد آرزوؤں میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مکہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا کہ ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس گئے، اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر اس کو آواز دی۔ یہودی نے پوچھا کہ کون ہے، انہوں نے اپنا نام بتایا، پھر اس سے پوچھا کہ تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا اور بولا، تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا، وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش پر کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے، یہ تکلیف اسے 3 دن تک رہے گی، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، راہب نے جو کہا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا، اور اس کا تذکرہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دن تک دودھ نہیں پیا، اور جو یہودی نے یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا کہ اس بارے میں آپ کسی کو کچھ نہ بتائیں ورنہ لوگ اس بچے سے حسد کریں گے، اور اس کی اس قدر مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ پوتے کے متعلق عبد المطلب نے یہ باتیں سن کر یہودی سے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہو؟ یہودی نے اس بات پر کہا کہ اگر بچے کی عمر طبی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے تمام بت ٹوٹ کر گر جائیں گے، یہ بات یاد رکھی جائے۔ یہ تمام معلومات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی کتابوں سے معلوم کر رکھی تھیں، اور یہ ساری نشانیاں سچ ثابت ہوئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ قریش کے کچھ لوگ عمرو بن نفیل اور عبد الرحمن بن جحش ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے، یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بت اوندھے منہ گرا پڑا ہے، ان کو یہ بات بری لگی، انہوں نے اس کو اٹھایا اور سیدھا کر دیا مگر وہ پھر گر گیا، انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا مگر وہ پھر گر گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بہت عجیب لگی، تب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے ان کو حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا۔ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل نہایت مضبوط تھا اور بڑے بڑے پتھروں سے تعمیر کیا تھا، اور اس واقعے نے پوری سلطنت میں دہشت پھیلا دی۔ شگاف پڑنے کی وجہ سے خوفناک آواز بھی نکلی، محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے گر گئے۔ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر فارس کے تمام آتش کدوں کی آگ بجھ گئی، جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور جس کو وہ بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن رات میں تمام آتش کدوں کی آگ بجھ گئی۔ آگ بجھنے والوں میں رونا پٹنا مچ گیا۔ کسریٰ کو یہ تمام معلومات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا، اس نے آگ کو بجھانے کا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ کاہن تو خود کوئی جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا کہ ان سوالات کے جواب میرا ماموں دے سکتا ہے۔ نوشیروان نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جا کر ان سے ان سوالات کے جوابات لاؤ۔ وہ اپنے ماموں کے پاس گیا اور ان کو یہ واقعات سنائے۔ اس نے سن کر کہا کہ ایک نبی ظاہر ہوں گے جو شام اور عرب پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔
اس نے یہ جواب کسریٰ کو بتایا۔ اس وقت تک کسریٰ نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلوم کر رکھا تھا، چنانچہ یہ سن کر کہا ابھی وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے محمد کسی کا نام نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے حضرت عبدالمطلب سے کہا اے عبدالمطلب، کیا وجہ ہے کہ تم اس بچے کا نام اس کے باپ دادا پر نہیں رکھتے بلکہ محمد رکھا ہے، اور نہ ہی یہ نام تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے، نہ ہی یہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے جواب میں کہا میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ ان کی تعریف کریں، اور یاد رہے کہ محمد کے معنی بھی یہی ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ والدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، مطلب یہ دونوں نام اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی اور یہ کوئی یہ نام نہ رکھ سکا، اور احمد کا مطلب بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہلی نے بھی یہ لکھا ہے کہ آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، اور پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے بعد صوفیہ کا دودھ پیا۔ صوفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھیں۔ ان کو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ صوفیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہی دنوں صوفیہ کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کو صرف 91 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد صوفیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی۔ حضرت حلیمہ نے اپنی بستی سے روانہ ہوئی، ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا، ان کے ساتھ کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی۔ وہ بہت آہستہ چلتی تھی، اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، آخر وہ مکہ میں داخل ہوئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح پرورش کی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا معجزات دیکھے، ان کا تذکرہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں کیا ہے۔ ناظرین، آپ نے ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھنا ہے۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو یہ بات واضح ہے کہ آپ کی دنیا میں رونق افروز ہونے سے قبل ہی آپ کے لیے حیرت ناک واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے تھے۔